مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ سورہ الحاقہ کی یہ آیات ہیں آخری جن پر درس چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے، جو بچنا چاہتے ہیں برائی سے۔ اس پر بیان چل رہا تھا کہ ہر برائی کی جڑ آخرت کا انکار ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے عمل کا حساب و کتاب نہیں دینا، ان سے بڑا سوسائٹی اور معاشرے کے لیے ظالم کوئی نہیں ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا تھا کہ دنیا کی مہذب قومیں، آپ ماشاءاللہ جرمنی سے آئے ہیں، تو یہ جو جرمنی سے فرانس سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ کتنے اچھے ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں انسانیت کے لیے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، بالکل بھی اچھے نہیں۔ اس پر پورا 1.5 گھنٹے کا میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی نہا دھو کے آتا ہے، 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، چاہے وہ 3 پیس سوٹ اس نے چوری کا ہی پہنا ہوا ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چوری کا پہنا ہوا ہوگا، کیپ چوری کی ہوگی، شوز چوری کے ہوں گے، دیکھنے میں اچھا لگے گا ہی نہیں لگے گا؟ لیکن جو اس کی حقیقت جانتا ہے اس کو وہ اچھا لگے گا، بولے گا یار ایک نمبر کا چور ہے۔ تو اللہ میاں نا کسی بھی قوم کی کسی بھی ذات کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ ہماری ڈریسنگ سے ہمارا جو ظاہر ہے اور جو گیٹ اپ ہے ہمارا، اللہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، چونکہ انسان گیٹ اپ سے متاثر ہوتا ہے۔ لہذا انسانوں کے ہاں کسی قوم کا اچھا یا برا ہونا، اس کا کرائٹیریا، اس کا معیار الگ ہے، اللہ کے ہاں الگ ہے۔ یہ بات ہم کھوپڑی میں لوگوں کے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کھوپڑی شریف میں لوگوں کے آ نہیں رہی ہے یہ بات، حقیقت ہے نا۔ دیکھو کچھ دن پہلے میں نے کسی سے کہا کہ یار یہ بعض یوٹیوبرز اپنی عزت کا جنازہ نکال کے پیسہ کماتے ہیں یوٹیوب پہ، اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں جوان ہاف سلیو، یعنی سلیو لیس کپڑوں میں، اور ڈریسنگ بھی بیہودہ، نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ تو کیسی بے عزتی ہوتی ہے ان کی، کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ کسی نے مجھے کہا مفتی صاحب بے عزتی تو ہوتی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں، لیکن جب پیسہ آتا ہے نا تو پھر دوبارہ عزت ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ پیسہ چاہے بغیرتی سے آیا ہو یا غیرت سے آیا ہو، پیسے والے کی بہرحال عزت ہوتی ہے۔ جیسے وہ بار بار ایک لطیفہ سنایا ہے میں نے، ایک داماد، کسی کا رشتہ آیا تو لڑکی والوں نے لڑکے سے بولا کہ بیٹا ہم اپنی بیٹی تمہیں دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا۔ تو لڑکے نے کہا گھر دامادی، بے غیرتی، سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا، بے غیرتی۔ پھر خود ہی خیال آ رہا تھا یار مزے بھی تو بہت ہے نا۔ تو اسٹائل دیکھیں، کہتا ہے یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی قبول ہے۔ پہلے کہتا ہے یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی، پھر آہستہ سے آخر میں کیا کہتا ہے، جب اس کے فائدے دیکھے نا کہ بھائی تھوڑے دن تک ٹکڑوں پہ پل پل کے بے غیرتی کا احساس ختم ہو جائے گا، اس کے بعد عادت ہو جائے گی، اور مزے دیکھو کتنے، مزے دیکھو کتنے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، دنیا نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے بہت زیادہ، سرمایہ داروں نے، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں نے، جنہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، ہمیں بہت بیوقوف بنایا ہے۔ ہمیں صرف خدا بتائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور اللہ جو بتائے گا وہ بالکل سچی مچی کا ٹھیک بتائے گا، کیونکہ اس میں اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو اس لیے انسان کی یہ نیچر ہے کہ گیٹ اپ سے متاثر ہوتا ہے وہ. حقیقت یہ ہے کہ جو چوری کر کے پیسے کما لے نا, ہم جو اپنے سیاست دانوں کو بول رہے ہوتے ہیں یہ چور ہے, وہ چور ہے, یہ ایسا, وجہ اس کی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہی چور سیاست دان آپ سے رابطہ کر لے کہ آپ کو چائے پہ بلا لے, بھاگے بھاگے جاؤ گے آپ, ٹھیک ہے نا, فوراً جاؤ گے اور عزت دو گے, رسپیکٹ کرو گے, تعلقات بناؤ گے, 3 دن تک خوشی سے نیند نہیں آئے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے نا, اگر وحی کی تعلیمات نہ ہو, خدائی تعلیمات نہ ہو, تو انسان کا بیڑا غرق, وہ اچھے برے کو متعین ہی نہیں کر سکتا. مثالیں دیتا رہتا ہوں نا میں بار بار. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مغربی کلچر کے پیچھے پڑ گئے ہو مولوی صاحب, ہر بیان میں آپ کو وہی بس گورے کے پیچھے پڑے رہتے ہو. بھائی اس لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ تمہاری سارا مسئلہ ہی تمہارے ساتھ یہ ہے, جو فالٹ ہے وہ دور کرنا ہے نا بھائی ہم نے. آپ اسلام کے مقابلے میں مغرب کو, ہماری عورتیں کیوں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں, کیوں ان کے جسم سے دوپٹے اور برقعے اتر رہے ہیں, کیوں ماڈرن بن رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہیں. مرد زنا کی طرف جا رہے ہیں, اس نظام حیات کو وہ اپنے لیے کامیابی. دیکھو کچھ مسئلے حیا کے خلاف ہیں لیکن مجھے بتانے پڑتے ہیں. ڈاکٹر بھی بعض اب میرے خلاف ہو گئے ان مسائل میں. میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا, خدا کی قسم جھوٹ بولتی ہے میڈیکل سائنس. آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فحش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ, اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, کہ کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے, جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر. اپنے آپ کو ان ناتجربے کار ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. دیکھو جو علم وحی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا, خدائی تعلیمات کے بغیر, وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی, میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ, لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو, انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے, میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی, کوئی جراثیم چلے گئے, کوئی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں, بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا, کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے, اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہونا. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل. گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو, چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے, یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے, اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے, تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے, اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا.
اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی, بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا, بیوی سے محبت کرتا, اولاد ہوتی, بہویں ملتی, داماد ملتے, کمانے والے بیٹے ملتے, بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے, یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی, وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا, یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو, کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے, اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے, لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں, گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کا نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ چاچے, نہ مامے, کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی, بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے, ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے, بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے, نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے, نہ ان کی مامی ہوتی ہے, نہ ان کی چاچی ہوتی ہے, نہ ان کے بہو ہوتے ہیں, نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے, چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے. اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں, مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو, یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے, جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا, یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی, میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو, کھا لوں میں. یہی دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف, عورت کی طرف ہونا شروع, اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں, ناپاک محبت کہیں, جو بھی نام دیں, لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے, اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں, اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں, وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے, لیکن میں رسک لوں گا, میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, چاہیے سیکشول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو, یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن, محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا, گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں, کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا, حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے, لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت, کیونکہ ابھی رہے تو ہے ہی نہیں. تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا, سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں, کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت, اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے؟ عورت سے. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ کس کا نظام ہے؟ فطرت کا بنایا ہوا, خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں, کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. وہ جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات, آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں یہ. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے باپ کی بہو ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں, ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے, کوئی چیز خلل بن کے
اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو. مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے, ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ, صبح جلدی اٹھنا چاہیے. تو کیا مطلب, 1000 سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی, لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے, صبح جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی. اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا, انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے, سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی. ورنہ نیچرلی انسان کا دل, مرغیوں کو دیکھ لو, ابھی میری مرغیاں دیکھو کیسے مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی, کتنی مرغیاں چہک رہی تھیں, اب ساری کیا ہو گئیں؟ تو کہہ رہے ڈاکٹروں نے بتایا ان کو. بھائی کیا ہو گیا, کوئی میڈیکل سائنس پڑھا ہوا کوئی مرغا آیا جس نے ان کو سمجھایا رات کو جلدی سویا کرو, صبح جلدی اٹھا کرو, اور یہ کھاؤ, اتنے تم نے لال چاول اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں, اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں. مرغی کو کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, پہلے سے معلوم ہے. تو یہ صرف مرغیوں کو نہیں, انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتنا پانی پینا ہے, کتنی روٹی کھانی ہے, کتنا کیا کھانا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں, ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے. لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے, وہ نیچر ہی کو لا کے پیش کر دیتے, بھائی نیچرل یہ ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے, اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنایا, منہ میں دانت رکھے اللہ میاں نے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو, بریانی کی خوشبو آئی, دیکھ کر ڈھکن کھلا, ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا, پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا معدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے ہضم کرنے کی. پھر آپ وہ نوالا لے کے جاتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں, اس نوالے کو منہ سے کیا کرتے ہیں, چباتے ہیں. اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر, یعنی یہ سب چیزیں, سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ چباتے ہیں تو پھر معدہ کوئی ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت. پھر جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالا پہلے ہضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالا کھاؤں گا. کبھی ہوا ایسا؟ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کیا, آپ کے معدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا. یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی, یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالا بھی فوراً لینا ہے, کیونکہ معدہ ابھی ورکنگ میں ہے. وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی, اب کھا جا, اب کھا تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں. فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو. اب کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے. یہ ڈاکٹروں نے بتایا, یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو, یا آپ نے امریکہ کے سائنسدانوں کی رپورٹ پڑھی ہے کہ یار ایسے کھانا چاہیے؟ بھائی نیچرلی انسان ایسے ہی کھاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کیا ہوتا ہے, جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے, یہ بھی نیچرل ہے. کیوں؟ فطرت چاہتی ہے آپ تھوڑی دیر سو جاؤ, کیونکہ بلڈ کا سارا سرکولیشن آپ کے معدے کی طرف بلڈ کا بہاؤ ہوتا ہے, دماغ تھکتا ہے آپ کا. فطرت چاہتی ہے آپ کو کیا کرے, بولو نا یار, سلا دے. سونے سے کیا ہوگا, آپ کا دماغ سکون میں آئے گا اور سارا خون آپ کے معدے کو حرکت دینے میں استعمال ہوگا. جب تک ڈاکٹروں کی زیادہ مداخلت نہیں تھی, ہزاروں سال سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, لوگ دوپہر کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے, رات کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے تھے. وہ بڑا بہترین کھانا ہضم ہوتا تھا. اس کے لیے ان کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے, اب نہیں ہو رہا. کیوں؟ فطرت خود سکھا دیتی ہے بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے, یعنی وہ آپ پہ نیند مسلط کرے گی فطرت کہ بھائی سو اب تم. آج میں نے آم کھا لیے دوپہر کو, میٹھے ہوتے ہیں نا, میٹھا کھا کے نیند آتی ہے, میں ٹون گھوم رہا ہوں. میں نے کہا میری تو نیند پوری ہوئی ہے یار, یہ مجھے کیا ہو گیا؟
تو گھر والوں نے بتایا آم کھائیں اتنا میٹھا. میٹھا جب بھی کھاؤ گے نا دماغ کیا ہوگا, ٹونا جائے گا, نیند آئے گی. میں نے کہا آئندہ نہیں کھاؤں گا میں دوپہر کو اس طرح سے آم. نیند آتی ہے پھر انسان کو, فریش نہیں رہتا. اور اس کا حل بھی یہی کہ تھوڑی دیر سو جاؤ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, بولو نا, نیچرل. اس میں کہیں بھی اگر انسان فطرت سے ہٹ کر لذت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے, آپ کے اندر کا پورا سیٹ اپ کیا ہوگا, برباد ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہا سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے, اب بریانی کا نوالا یوں بنا کے منہ میں گھما گھما کے کھانا, یا روٹی کا نوالا منہ میں رکھنا پھر چبانا پھر نگلنا. ابے یہ تو 10,000 سال پہلے انسان کیا کرتا تھا. اب تو ماڈرن لائف ہے, اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. روٹی لائے, بریانی لائے, بیگم سے بولا گرائنڈر میں چلا بھائی اس کو, ڈائریکٹ گلاس سے کیا کروں گا, بریانی پیوں گا میں. اور دلیل آپ نے یہ دی کہ بھائی بات تو ایک ہی ہے, ویسے بھی تو میدے میں ہی اتر رہی ہے نا وہ. اس میں جو گلوکوز ہے, اس میں جو بھی منرلز وغیرہ ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں, پیٹ میں جا رہے ہیں. دانت کا کام تھا چبانا, تو چبانے کا کام میں گرائنڈر مشین سے کروا رہا ہوں. ڈاکٹر ہی بولے گا تھوڑے دنوں میں بھائی تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے, جزو بدن نہیں بنے گا. کیونکہ قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے. دانت اس لیے رکھیں کہ تو نے دانتوں سے تیرے باپ کو بھی چبانا ہے دانتوں سے, تیرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو. تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس نہ پیو. حالانکہ بات تو ایک ہی ہے. ارے 6 آپ نے مالٹے کھا لیے اور 6 مالٹوں کا جوس پی لیا, دیکھنے میں ایک ہی بات ہے, لیکن حقیقت میں وہ 6 مالٹوں کا جوس شوگر لیول کو ہائی کر دے گا آپ کے. مالٹے نہیں کریں گے اس طریقے سے, ایک پروسیس ہے نا قدرت کا بنایا ہوا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی ہضم کرنے کا ایک پروسیس ہے, اس میں دخل اندازی ہوگی تو آپ کا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ برباد ہوگا, آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا آپ کا. تو بات حیا کے خلاف ہے لیکن سمجھانی پڑ رہی ہے. یہ جو انسان میں اللہ نے ایک سیکسول ڈیزائرز رکھی ہوئی ہیں, ان کو پورا کرنے کا بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے ہٹ کے پورا کرو گے وقتی لذت حاصل ہوگی, اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو فحش فلمیں دیکھنے والے یا ہینڈ پریکٹس کرنے والے, انہوں نے نیچر سے بغاوت کرتے ہیں. اس سے وہ جسمانی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, یا آپ کے جو دماغ میں ایک اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ایک اس کا بھی ایک پروسیس ہے پورا, یہ اسٹیپ پھر یہ اسٹیپ پھر یہ اسٹیپ پھر وہ اسٹیپ, اس کے بعد انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے, وہ ڈسچارج ہوتا ہے. آپ نے ان تمام اسٹیپوں کو دھاڑا سے سائڈ پہ رکھا اور کوئی مووی لگا لی ایک بہت ہی, جس سے آپ کے جذبات ایک دم بھڑک گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ نیچرل ہے؟ یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی جوس بنا بنا کے پیتا رہتا ہے نا, پراٹھوں کو چبا کے ہضم نہیں کرتا, تھوڑی دیر میں جب پراٹھا آئے گا نا تو اس کا معدہ ہضم کرنے سے انکار کر دے گا. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ کام کرتے رہتے ہیں, جب ان کی شادی ہوگی تو بیگم سے اس طرح سے وہ سیٹسفائی نہ خود ہو سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان برائیوں سے بچتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور بیگم سے محبت بھی نہیں ہوگی. آپ نے سائڈیں بدل بدل کے اتنی تصویریں اپنی مرضی کی دیکھ لی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو, کچھ بھی کھانے کو نہ ہو, تڑپ رہا ہو, مسور کی دال آ گئی, روٹی آ گئی, اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ پھوڑ پھاڑ دو گے, اور جس نے دی ہے نا اس کا شکریہ ادا کرو گے, یار آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی, بھوک مٹا دی, میں بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں. لیکن کیا ہوا, آپ تھے غریب آدمی, شدید بھوک لگ رہی ہے, پہلے مسور کی دال آئی, ابھی اس کی طرف لپک رہے ہو, اچانک ڈھکن, ایک تو دیکھ کر ڈھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ ہے یار, ڈھکن کھلا, قورمے کی خوشبو آنا شروع, ادھر ڈھکن کھلا, قورمے سے بھی اچھی کوئی چیز, ویسے قورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں, اب تک ایجاد ہوئی نہیں ہے, قورمہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو؟ اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ؟ تو دال کے ساتھ ناانصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیوی کے ساتھ ناانصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل بدل کے اپنی مرضی کی, یہ والی تو یہ والی, پھر یہ والی, پھر وہ والی, تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی آپ بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو, خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو, وہ محبت ختم.
اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور ویسا بھی نہیں, ان کے تو اتنے بچے ہو گئے. تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں, یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹروں نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسٹرانگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں, ٹھرکی ہو جاتے ہیں, وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح, مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا, لیکن کیا کریں, ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا, ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. دیکھو من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے, وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا, تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے. عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم. تو مجھے بتاؤ جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو سب کو ایک ایک کافی پلاؤ میری طرف سے. یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں, یار آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو. ڈاکٹر کافی پیا کریں 2 ٹائم, بلیک کافی وائٹ کافی, او بھائی نہیں پیا کرو. اگر پینا ہے تو پی لو, لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی, اسٹریس ختم کرتی ہے. ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے. جن کو عادت نہیں ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے, جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو کافی تو چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے, کسی کو دریافت ہوئی تھی, اس نے پی کے کھا کے دیکھی انہوں نے, اور دماغ اس کا نا ٹن ہو گیا. اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے. کوئی سنا ہے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی. کوئی حکیم صاحب ہوں گے, جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا, جڑی بوٹیاں پہ کام کر رہے تھے کہیں, تو کوئی کافی کا پودا شودا آیا, اس نے پی کے دیکھا, انہوں نے بڑا یار ایک دم پھڑکنے لگا نا, پھر وہ لت ڈال دی سب کو. واللہ عالم, بعض کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی. اب بتاؤ کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے, تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی, لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑ دیں. سلطان محمد فاتح نے 1000 سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر, سٹا لگائے بغیر, آئس لیے بغیر, چرس پیے بغیر, اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا. وجہ اس کی یہ تھی بھائی, وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں, تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی. ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے, وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے. تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں. یہ کافی چائے شائے جو ہے نا, یہ کوئی صحت وحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ابھی فضول باتیں. اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے, بی بی سی میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو, پھر ان کی کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں. کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں. میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے, کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی, تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا. تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے, لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی. اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے, آپ شروع میں 2 کپ پیئیں گے نا, تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا, ختم. پھر 3 پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے 20 25 کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ. یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں. خیر کافی چائے تو پھر بھی حلال ہے, ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے, پینا ہے آپ پئیں اپنی ذمہ داری پہ. لیکن یہ جو ہے میرے بھائی, یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا, فحش فلمیں ہو گئیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو, یہ خود لذتی ہے, ہو جاتی ہے. توبہ استغفار کرو, اللہ کو مناؤ. میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ بات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا, اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ غفور ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو, دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو.
آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو, توبہ بار بار کر کر کے تھک سکتے ہو, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں, جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو عمر تھی جن کی ذرا 22, 23, 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہو نہ ہو, دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے, بہت برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے ایک خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے, آپ جو نیچرل ہے, آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا, خراب کر دیا آپ نے. ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا اس کا, کسی طریقے سے نا ایک جانور کو عادت ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے, کسی طرح سے انگریز تو کرتے ہیں نا. پھر جب وہ فیمیل کو قریب لایا گیا نا جانور کے, تو وہ اس کے ساتھ نہیں, یعنی وہ جو ہے نا بریڈنگ نہیں ہو سکی. تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پہ بات نہیں کر سکتا, بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اچھا, یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں, اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسا ہی ہے. اب جیسے یورپ میں جائیں, سب شراب پیتے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں 1% لوگ شراب پیتے ہیں, 99% نہیں پیتے, وہ مان لے گا گورا؟ کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو, شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست تھے, جرمنی ہی کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بھنگڑا ونگڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پی ہوئی ہے؟ تو میرا شاگرد ہے, کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پی ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں. یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا, کیونکہ گورا نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا. کہ یہ وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں یار جب پی نہیں ہے تو غم نہیں بھلا ہے, جب غم نہیں بھولے تو ناچ کیسے رہا ہے بھائی, غمزدہ آدمی ناچے گا. آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کی وائف کا انتقال ہو, استغفر اللہ, اس پہ تو آپ کو ہو جاتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے خوشی سے ناچنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. عورت کو آگے بتایا آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں بیچاری, مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ خوش ہو رہا ہے یا ٹینشن میں آ رہا ہے, کچھ اوپر سے تو رو ہی رہا ہوگا. وہ کتے والا دوبارہ سنا دیتا ہوں لطیفہ. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, کتے نے جب کاٹا تو بیوی مر گئی بیچاری. تو اس کے سارے دوست احباب تعزیت کے لیے آئے, لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نا تعزیت کے لیے. بیچ میں ایک بندہ لائن توڑ کر آیا اور اس سے کان میں کہنے لگا یار ایک دن کے لیے کتا چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا دفع ہو یہاں سے, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ اوپر سے رو رہے ہوتے ہیں, اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کسی نے عورت کو آگے بتایا کہ شوہر مر گیا, تو وہ ناچ سکتی ہے؟ باپ مر گیا ناچ سکتی ہے؟ ماں مر گئی ناچ سکتا ہے کوئی؟ تو گورے نے کہا کہ یار شراب پیے بغیر تو غم بھلانا ممکن نہیں ہے, تو یہ وداؤٹ پیے کیسے ناچ کیسے رہے ہیں, تو ایسے خوشی کیسے منا رہے ہیں. تو میں نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ دوبارہ جرمنی جانا ہو نا تو گورے کو بتانا کہ آپ کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوشی میں ناچ کیسے رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہمارے ملک میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے پینا تو دور کی بات, ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ناچے ہی وہ خوش ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ جو آپ کہتے ہو نا گورا ہر وقت ہنستا رہتا ہے, گورا ہر وقت لائف کو انجوائے کرتا رہتا ہے, اور یہ بورنگ مسلمان, یہاں دیکھو خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, کسی کے ظاہر سے نہیں پتہ چلتا. ایک آدمی سارا دن کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, اور کبھی تفریح پہ گیا ہوا ہے ہر وقت. اس کا مطلب اس کو خوش رہنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت ہے. اس سے ایک دن کے لیے یہ چیزیں آپ چھین لیں, یہ غم اور ٹینشن سے فوراً مر جائے گا. ہم نے علماء کو خوش دیکھا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے, لیکن کیا ہے, خوش ہیں. خوشی اس کو بولتے ہیں, خوشی اس کو بولتے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا ہوں, ٹھیک ہے, نہ سٹا لگاتا ہوں, نہ پینے پلانے کا الحمدللہ کوئی سیٹ اپ
میرا تو یہی خیال ہے, آپ لوگ بھی, مجھے جو پیتا ہے تو میرا خیال ہے شکل سے پتہ تو چل جاتا ہے نا اس کا. تو ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی مرغیاں ہیں حقیقت. اب میں آج اتنا خوش ہوا, ہم نے جب مرغی ہٹائی تو اس کے انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے, میں تو خوشی سے پاگل ہونے لگا. میں نے کہا یار زبردست کام ہو گیا استاد. پھر میں نے وہ بطخ کی خاص نسل کی انڈے لائے ہیں, مرغیوں کے نیچے گھسیڑ دیے. اب بتاؤ یہ کوئی خوشی کی چیزیں ہیں یار, 2 ٹکے کی. کوئی گورا بولے گا یار کتنی نیچ ذہنیت ہے تمہاری یار, بولے گا کہ نہیں بولے گا یار. کوئی ویسے تم بنے پھرتے ہو, جہازوں میں گھوم رہے ہو اور بزنس کلاس کی باتیں کر رہے ہو, کبھی ریوو کی باتیں کر رہے ہو, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہو, اور جناب دنیا میں تبلیغ کی ہوئی فرانس پہنچے ہوئے ہو, کہ جاپان پہنچے ہو. خوش کس چیز سے ہو رہے ہو کہ جناب مرغی کے چوزے نکل گئے. اور الحمدللہ میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 7 مرغیاں کڑک ہوئی ہوئی ہیں ہماری. کتنی؟ 7 مرغیاں. کڑک کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کڑک سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں انگلش میں کڑک کو کیا بولتے ہیں. ہر دوسرے دن خوشخبری آتی ہے, وہ ہمارا گارڈ بتاتا ہے مصعب ایک اور مرغی بیٹھ گئی ہے, انڈوں کا انتظام کرو فوراً اس کے لیے. ایک ایسا زبردست سیٹ اپ بن گیا ہے نا ہٹو بچوں قسم کا. وجہ کیا ہے بھائی, ہمیں کیوں اس میں خوشی ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے. ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھے ہی نہیں الحمدللہ. تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی, اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے. تو ہمیں وہی مرغیوں کے انڈے, دیسی انڈے کھا رہے ہیں. کل میں جم گیا, اتنا پسینہ وسینہ نکلا, آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شیک بنایا, اس میں دیسی 2 انڈے ڈال کے پی گیا. ایسا مزہ آیا, گورا پوری رات جو پیتے ناچتا ہے نا, اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شیک پینے میں مزہ آیا. نہیں یار یہ میرا خیال ہے بات, اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ, کیونکہ دیکھ کا ڈھکن جو ہے نا, دیکھو گے جو بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے نا, بھوک لگے جو سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا؟ خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کنوارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میری شادی ہوئی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے گی. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی, بھاگ رہا ہے. اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے؟ بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے. او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں, یہ مزے کیا ہیں؟ تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا, تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی ابھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا, تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنٹ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو.
لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے, کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے, ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک ایک گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن, اور پھر آپ کے جو باڈی کا فگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے. آڑا ترچھا, اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترچھے ہو گئے نا, بہت زیادہ, بہت ٹیڑے مڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ان کو. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, جنت میں آ گیا. میں کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں, یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے, ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے وہی نا, کیپ پہنا ہوا, بھی اسٹائل, پڑھائی وڑائی گئی تیل لینے. وہاں گئے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ بھائی پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت تھے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی, وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے, پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان, 15-20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے, چائے پینے کے ملتے تھے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ, اسٹڈی کر رہے ہیں, پھر عشاء کے بعد, عشاء سے پہلے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے. 7-8 سال کنٹینیو یہ کنڈیشن, آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا. لیکن اس 7-8 سال نے میں فارغ ہوا ہوں 99 میں مدرسے سے, وہ 93 میں گیا تھا, 99 میں فارغ ہوا. وہ جو 7-8 سال تھے, اس ٹینشن نے اگلے 23 سال سے ٹینشن فری بنایا ہوئے ہم کو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی. اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے, ابے نہیں یار کون پڑھے گا مدرسے میں یار,
تو بھائی چل کالج میں پڑھ لیا, اب چھوڑ یار, تو ابھی کیا کر رہے ہوتے, بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں, اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے کہیں, صحیح ہے نا, وہ کھیل رہے ہوتے اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے ہیں, اب پاکستان سے بھاگو یار, یہاں سے, اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یار, یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تو نے تیر کیا مارا ہے, تو نے محنت کیا کی ہے, 4 شادیاں تو دور کی بات, ابھی ایک کو ترس رہے ہوتے. کچھ بھی ہوتا, اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا تو بہت سے لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں. تو پیسے سے کرتے کیا ہم, جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت. ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے 7-8 سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو, ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا, استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے. بلکہ ہمارے استاذ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے, تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی. یا تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے, تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تمہاری محنت ضائع جاتی. انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں. اس طرح سے ہمیں اساتذہ موٹیویٹ کرتے تھے. تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا, چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو. دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے, تھوڑی قربانی دے گا, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہمیں موٹیویشن کے لیے. کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی, روزانہ پلان کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارا پڑھنا ہے, آج 1 پارا پڑھنا ہے, پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا, ابا مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے. حافظ کیا کرتا ہے 3-4 سال محنت کر کے رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے. یہ 3-4 سال کی محنت ہے, پھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ. تراویح میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, جب چاہے مزے سے روانی میں سے. ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1 پارا ختم کرتا ہے, حافظ 20-25 منٹ میں 1 پارا آرام سے ختم کر لیتے. 2-3 سال کی محنت ہوئی, پھل کیسے مل رہا ہے, زندگی بھر کا. میں نے بھی اسی طرح قرآن حفظ کیا, بیٹھا رہتا تھا, میرے والد صاحب آ کے دیکھتے بھائی اتنی محنت کر رہا ہے, مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے, پھل کیا ہے. اب آپ دیکھو نا بیان میں کیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی, نہیں جان پہ. میں بار بار قرآن اٹھا کے منگوا رہا ہوتا یار یہ والی آیت ذرا, اول تو آیتیں ذہن میں ہی نہیں آتی. پھر ہم نے تراویح پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے, اس تراویح میں قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معنی اور معارف کھلتے ہیں. اگر وہ میں نے 6 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن حفظ کیا, اگر وہ 6 مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے. وہ 6 مہینے ٹف محنت کی, اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہا ہے. تو چاہے دین ہو دنیا ہو, جو قربانی دیتا ہے, جو ٹینشن اٹھاتا ہے, ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے. اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے, سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے, آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو, جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا. آپ جسم کو تھکا رہے ہو, جسم ریلیکس ہوگا. آپ دماغ کو تھکا رہے ہو, دماغ ریلیکس ہوگا. خواہشات کو کچل رہے ہو, خواہشات پوری ہوں گی آپ کی. نہیں آئی بات, آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا, جنسی خواہشات پہ, آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی. حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. آج آپ اپنے آپ کو فحش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کچھ لوں گا. آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا. تو یہ قربانی وقتی ہے, لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی, وہ یہی بات کر رہے تھے, نہیں ایکچولی یہ ڈپریشن اسٹریس ٹوپی ڈرامے نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ, میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ 80 سال کے, کتنے, جو برائیوں سے ہمیشہ, بزرگ تھے نا, بزرگ کا مطلب برائیوں سے بچتے رہے, نماز کے پابند, اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی, اپنی بیوی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی, کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں, کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں. 80 سال میں انہوں نے دوسری شادی کی ہے اور ان کے اولاد ہوئی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں.
میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے, فیل ہو رہی ہے. نہ انہوں نے کبھی فوش فلم دیکھی, نہ انہوں نے کبھی آڑے ترچھے الٹے سیدھے کام کیے, نظر کی ہمیشہ حفاظت کی. ان میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا. ہاں وقتی طور پہ ٹھڑک کا پیدا ہو جانا, یہ تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, وہ ٹھڑک اور چیز ہے میرے بھائی, اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے. آج کل ٹھرکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں کہ کہیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی مت لڑو. دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا آرڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, کبھی بھی نہیں کرے گا. اسلام نے اگر ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے, یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے. اب جو ہومو سیکسولیٹی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ 1990 تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, اور ہے بھی بیماری. بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ لیگل. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کو. کل ایک فیس بک پہ کوئی تصویر شاید 2 لڑکیوں نے انڈیا میں کہیں شادی کی آپس میں, ایک کو لڑکا بنا دیا اور ایک کو لڑکی بنا دیا پر, اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم اسی طرح سے مطمئن ہیں. آپ اس طرح سے تھوڑے دن تک سیٹسفائی ہو گئے, لیکن نہ آپ کو اولاد ملے گی, نہ آپ کو اولاد کی خوشیاں, اور نہ آپ کو وہ محبت ملے گی جو میاں بیوی میں ہوتی ہے. 2 لڑکے آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتے, 2 لڑکیاں آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتی, وہ ملے گی نہیں. اس سے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. ان لوگوں میں خودکشیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو ہم تو جانتے ہیں بھائی علماء کو, صلحاء کو. ابھی دیکھو سعودی عرب میں ایک خبر آئی ہے کہ 90 سال کے بزرگ نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے. یہ پوسٹ چلی ہے, اس پہ لوگ بڑا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی نے کیا دیکھ کے 90 سال کے بزرگ سے شادی کر لی. ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کہتے بھائی اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 20 سال کے بھی, 22 سال کے بھی, تو وہ ایک الگ کہانی ہے. میں اس کے وہ نہیں کر رہا کہ 90 سال والے کو 18 سال سے کرنی چاہیے یا 18 والے کو, وہ ایک الگ کہانی ہے. اس پہ بہت کچھ پہلے کہہ بھی چکا ہوں میں. لیکن اس 90 سال کے جو بابا ہیں, متشرع ہیں, دیندار ہیں, اس کا مطلب بھائی دینداری میں کوئی تو خاص چیز ہے کہ یار کہ 90 سال میں آپ کیا کر رہے ہو؟ 18 سال کی لڑکی سے آپ میں شادی کا جذبہ ہے. تو یہ دین, مذہب, نظر کی حفاظت, یہ پائیدار لذتوں کا ذریعہ ہے. اور یہ جو وقتی طور پر آپ اپنی خواہشات بڑھا کے جو کرتے ہو نا جو کام, یہ وقتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور آپ کی کھوپڑی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں. ایک بات بیان کر کے بس پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بات خوب سمجھ لیں, میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. میں مانتا ہوں کہ اب بہت سے لڑکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. یہ لڑکے لڑکوں سے سن کے کرتے ہیں یا فحش فلمیں دیکھ کے. ہم کئی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, نہ انہوں نے فحش فلم دیکھی, نہ ان کے آڑے ترچھے دوست تھے, ان کی شادیاں 25, 26, 30 سال میں ہوئیں, زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ نیچرل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہو یا فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہشات کو بھڑکاتے ہو, پھر آپ کے پاس کوئی راستہ پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا, پھر آپ اس طرف آتے ہو. پھر جب ایک دفعہ آ گئے, پھر 2 دفعہ, پھر 3 دفعہ, پھر لت پڑ جاتی ہے. پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ یہ نیچرل نہیں ہے, بلکہ آپ اس پہ نیچر کا لیبل لگاتے ہو. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو نیچرل ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, ان سے حدیث مروی ہے, صحیح حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے, تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہمارے اوپر. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے ہمیں, کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں, کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے, تاکہ ہم برائی سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت, نامرد بننے کی اجازت نہیں. کیوں؟ فرمایا تزوج الودود الولود, تم نکاح کی طرف جاؤ.
مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو. اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ, نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی, وہ اپنے آپ کو خسی کرنا چاہ رہے تھے, شدید ٹینشن میں ہوں گے نا, لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں. نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا. کیوں؟ عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے, یہ تھا ہی نہیں. تبھی ہمیں, میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نا, ہینڈ پریکٹس کے خلاف, تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا, ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو, حالانکہ بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ تھا. یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو, روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی, ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا, آپ کھا لو گے اس کو, آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا, گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے نا, کہ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے, عادت پڑ چکی ہے, تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, ہم یہ برائی چھوڑیں. اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا, بعض ڈاکٹروں نے, ساروں کی بات نہیں کر رہا, کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑے گی. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے, تم تو برباد ہو گئے, تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا, تم تو یوں دن میں 6 دفعہ کرتے ہو, بیوی کے قابل رہے نہیں ہو. او بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ, اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی, آسانی ہو. آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا, آہستہ 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 نیچر, آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے. جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں گٹکے کھاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں. میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی. اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہا مجھے عادت پڑ گئی تو اتنا خطرناک نشہ تھا. کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں نا 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا. کہہ رہا مجھے پتا تھا جمعہ پڑھنے گیا نا وہی پرانے دوست جو نشہ کرتے ہیں وہ مل جائیں گے, پھر مجھے نشے کا شوق ہو جائے گا. 6 مہینے کہہ رہے میں نے گھر کے اندر ٹینشن میں گزارے, کسی کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا میں. 6 مہینے کے بعد وہ خطرناک نشہ چھوٹ گیا. کہہ رہا میں بہت ڈپریشن میں آتا, سے پاگلوں کی طرح میری کیفیت ہو جاتی. میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا. آہستہ آہستہ باڈی کو سے وہ نشے کے اثرات کیا ہو گئے, ختم. اب ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہے, آپ اس کے چہرے کی رونق دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اسی طرح یاد رکھو, جو کام, یہ جو غلط طریقے سے یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں لوگ, یا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, یہ بھی اصل میں ایک جسمانی بیماری ہے, دماغی بیماری ہے. اس کو بھی کیسے چھوڑا جائے گا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو. ایک دم نہیں چھوٹتا, آہستہ آہستہ چھوڑو. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. ہمیشہ ایک کام کیا کرو کہ جب بھی آپ سے یہ گناہ ہونا, اپنے آپ کو سزا لازمی دو. سمجھ رہے ہو, کسی کو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے, کسی کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی, گناہ کر کے اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو بے لگام. آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ سے گناہ ہوا آپ نے کوئی جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر, یا نفلی روزہ رکھ لو کہ میں 2 روزے رکھوں گا, 1 روزہ رکھوں گا. وہ ہر آدمی کی
کی عادت کتنی ہے اور وہ کتنی سزا افورڈ کر سکتا ہے, اس کی ہر ایک کی اس میں الگ کنڈیشن ہے. میں بار بار واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی کینیڈا میں. انہوں نے کیا کیا, میں نے ان سے کہا بھائی جب بھی سگریٹ پیو نا, آپ نے اس وقت 10,000 کی بڑی ویلیو تھی پاکستانی, 7-8 سال پرانا واقعہ ہو گئی. میں نے کہا 10,000 روپے جو ڈالر کے حساب میں پاکستانی 10,000 بنتے ہیں, وہ آپ نے صدقہ کرنے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ صدقہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. 10,000 ان کے لیے بہت بڑی رقم نہیں تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ دوں. میں نے کہا نہیں, زیادہ نہیں, زیادہ میں یہ ہوگا کہ آپ دو گے نہیں, تھوڑی رقم ہو. وہ کیا کرتے, جب سگریٹ پیتے 10,000, جب سگریٹ پیتے 10,000. مجھے انہوں نے کہا میری تو عادت چھوٹ نہیں رہی. میں نے کہا یہ 10,000 دیتے رہو آپ, اس سے یہ ہوگا کہ گناہ کرتے رہنے سے نا گناہ کی کوانٹٹی بڑھتی ہے, کم از کم بڑھے گی نہیں. جتنی پی رہے ہو نا اتنی رہے گی. ابھی اس کو یہاں بریک لگا لو بس, یہ بھی بہت ہے. ابے جو گناہ کرتے ہیں دن میں 10 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہی ہوتا یہ ہے کہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں پھر فلموں کی طرف بھی وہی جاتے ہیں, پھر فلمیں دیکھ دیکھ کے لڑکیوں سے دوستی کی طرف جائیں گے, پھر دوستیوں کی وجہ سے آگے زنا کی طرف جائیں گے. میں نے کہا یہ جو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے, اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ یہیں تک رہے گا, آپ اس سے آگے یہ سگریٹ تک ہی رہے گا, چرس کی طرف نہیں جاؤ گے آپ. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کی سمجھ, چرس آپ میں سے کوئی چرس ورس تو نہیں پیتے نا بھائی. یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا, بڑھے گا نہیں گناہ. ورنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں نا, یہ یہاں تک نہیں رہتے, یہ اس سے اگلے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں. انسان یہ جو گورا پہنچ گیا نا, وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے یہاں, یہ اس لیے کہ زنا کر کر کے تھک چکے ہیں. یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی, اب یہ تھک چکے ہیں, بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے. تو اب کچھ اور کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, یہ تو ممبر پہ بتایا ہی نہیں جا سکتا. انسان خواہشات کا غلام ہے, خواہشات پوری کرنا شروع کر دے, اس کی بریکیں فیل. وہ کہتے ہیں اور کچھ نیا چاہیے, کچھ نیا چاہیے, عذاب میں آ جاتا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا, آپ کو کھانے کی لذت چاہیے, آپ 2 ٹائم ناغا کر لو, کھانا چھوڑ دو. آپ تیسرے ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی. ہم روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے نا کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ, اب کچھ اور, اب کچھ اور, اب کچھ اور, تو بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم. ابے نہیں آ رہا نا, کیا ہو گیا, دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغا کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے, سمجھتے ہو. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے آپ, یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں. اس کا پہلا میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ پی 10,000, میں نے سگریٹ پی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی 10,000 کی یہ رہنے دے, بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئیں, 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ, 5 سے 1 پہ, اور اس کے بعد چھوٹ گئی وہ. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں, کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے, پھر اور کم ہوگا. ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے, کیا بھائی بس ہم سے نہیں چھوٹتا. کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی, اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر لیتے ہیں, بہت زیادہ 1 ہفتہ بچتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پہ ایک خواہش سے جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے, پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو, برائی میں پڑ جاؤ, پھر سزا دو, پھر پڑ جاؤ, پھر سزا دو. آہستہ آہستہ کیا ہوگا, اور حلال کی طرف بھی جاؤ, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے. وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کیفیت ہو جائے گی. بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دیے ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کے چکر میں. تو آج عورتوں کا ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, ان کا ایک بیان میں نے سنا,
وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی, ایکچولی غلط ہے یہ. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے, آج کل الٹا معاملہ ہے. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی, مرد کو غصہ آتا. آج کیا ہو رہا ہے, بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے, مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں بھائی خواتین کے. اسلام آباد میں تھا, ایک خاتون آئی, کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے, مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو. آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بیوی کا نقصان ہو رہا ہے. نانا نانا میرے بھائی, پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں. انسان کی باڈی ایک حد تک لذتوں کو کی عادت ہوتی ہے اس کو, اس کے بعد اس کو اس میں لذت آنا ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی اس کو گھر بھی گیا اور باہر بھی گیا. اور ویسے بھی ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی, میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں منہ مارتا ہے, میں کیا کروں. اس کے بچے بھی تھے, میں نے کہا گزارا کرو. کہہ رہی اتنے, میں نے کہا تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی ہے. تو وہ چونکہ یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے, 15 سال پہلے کی بات ہے. کچھ دن پہلے اس خاتون کا فون آیا, میرا میاں بڈھا ہو گیا ہے. اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لڑکیاں اس کو لفٹ نہیں کرا رہی, اور اس کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کہا تھا 15 سال گھر, کیونکہ گھر ٹوٹنے میں بڑے نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو, فحش فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 80 سال میں انشاءاللہ آپ کیا کرو گے, ایک اور شادی کر رہے ہوگے, اور پھر میڈیا پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. 90 سال 80 سال کا ہو کے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. وہ مذاق بنتا ہے نہیں بنتا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن بہت سے لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے یار ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو, کھاتے کیا ہو. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ایک طائف کے قاضی کا. ہمارے استاذ طائف میں تھے, سعودی عرب میں طائف نہیں ہے, وہاں کے ایک بوڑھے جج تھے. تو ججوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے, نئے نئے کیس آتے ہیں. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اتنے عرصے سے آپ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہو, کوئی بڑا یونیک قسم کا کیس آیا ہو آپ کے پاس. تو جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا. 4 عورتیں آئیں میرے پاس, 4 جوان عورتیں, انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ وہ اس نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے مسلسل. سمجھ رہے ہیں, ٹینشن سے مطلب یہ کہ سکون ہی نہیں ہے اس کو. اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا, تو ٹینشن دی ہوئی ہے. تو اس کو کہو کہ بھائی تھوڑا سا ناغہ کرے وہ ہمارے پاس آنے میں. تو جج صاحب کہتے ہیں, ہمارے استاذ کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں, کوئی ہوگا, کوئی بہت ہی کوئی ایتھلیٹ ہوگا, کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا. کہہ رہے میں نے بلایا تو بڈھا آدمی, کمر جھکی ہوئی اس کی, لاٹھی لے کے آ رہا ہے نا, ایسے کڑک تھوڑا آدمی تھا نا, ایسے آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے 4 جوان عورتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے بھائی, ہیں بھائی, پرہیزگار آدمی تھا, نیک پرہیزگار. تو یار یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے. آج تو جوان آدمی کی 4 ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے, ٹھیک ہے نا, جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں. میں نے کہا سزا وزا کیس ویس تو بعد میں, پتا وہ کھاتا کیا ہے, خوراک کیا ہے تیری. کہہ رہے اس نے کہا میری خوراک کچھ بھی نہیں, زیتون, کھجور, اونٹنی کا دودھ, بس یہ 2-4 چیزیں ہی تھیں, یہ 2-4 جو آرگینک چیزیں ہیں بس. تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بتایا بھائی تیری عورتوں نے تیرے خلاف کیس کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو. تو کہتے ہیں اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا, ان سے پوچھو. تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا ہاں جی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ یہ میرے حقوق بھی پورے کریں. یہ کام فحش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی. ہمارے دوستوں امریکہ میں گوروں کے ساتھ بھی رہے ہیں, کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس. نامردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے, حالانکہ صحتیں ان کی ہم سے اچھی ہوتی ہیں. کیوں, نیچر سے ہٹ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ہم نیچر پر ہیں. تو اپنے آپ کو ان جدید تحقیقات کی بھیٹ
مت چڑھاؤ. سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے. وہ تمہیں تمہاری صحت کے حوالے سے بھی گائیڈنس دیتا ہے اور تمہاری روحانی صحت کے حوالے سے بھی, تمہاری دماغی صحت کے حوالے سے بھی. تو میرا موضوع کچھ اور تھا, آج ہم کہیں اور کو نکل گئے. اب میں جلدی سے اصل موضوع کو 5 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ بہت ضروری بات تھی, کیونکہ آج کل بہت زیادہ اس کو سوسائٹی میں نا لڑکے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا نہیں تھا, ڈاکٹر نے مجھے زندے پہ لگا دیا. ایسے لڑکوں نے بھی آ کے بتایا, کہہ رہے میں تھوڑا ٹینشن میں رہتا تھا, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کام کرتے ہو, میں نے کہا نہیں کرتا. انہوں نے کہا یہ کیا کرو, اس سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. اس سے ٹینشن وقتی طور پہ ختم ہوتی ہے, اس کے بعد مزید بڑھتی ہے. پھر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, پھر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یہ کام. اور ایک دفعہ اپنے آپ کو بچا لیا اس کام سے, اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا, تو پھر ٹینشن ہوتی نہیں ہے, عادت ہو جاتی ہے برداشت کرنے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں جلدی سے آج سمیٹتا ہوں. کلا انہا, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت سے ڈرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آخرت سے نہیں ڈرتے ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی. جب خود ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے میرے بھائی؟ تو آپ یورپ کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے, ان سے پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے پاس خود نصیحت نہیں ہے, تم ان کو سمجھاؤ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو آخرت کا خوف اگر نہیں ہونا میرے بھائی, انسان سے بڑا درندہ پھر کوئی نہیں ہے. چند خوبیاں تو ہو جاتی ہیں انسان میں, لیکن وہ انسانیت کے لیے بھلا نہیں سوچ سکتا. ہم جب گاؤں دیہاتوں میں سفر کرتے ہیں, سن کے حیرانگی ہوتی ہے کہ بہنوں کو وراثت دینے کا رواج ہی نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں, میں کہوں بھائی تم بہنوں کو وراثت کیوں نہیں دیتے؟ کہہ رہے کیا ضرورت ہے ان کو. پنجاب چلے جاؤ, KPK چلے جاؤ, گاؤں دیہاتوں میں ہے ہی نہیں رواج. داڑیاں ہوں گی اتنی بڑی بڑی, رواج ہی نہیں ہے. ان سے جب بات کرو بھائی یہ تو کبیرہ گناہ ہے, یہ تو جہنم کے انگارے ہیں تم کھا رہے ہو, تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ ٹاپک بدل دیتے ہیں. ابے یار مولوی صاحب دم کراؤ, جن بھگاؤ, چڑیل بھگاؤ, ٹھیک ہے نا, انڈی اولان کھا دے, دقت میں قط ندی کھڑے, ٹھیک ہے. بہت سے الحمدللہ دیتے ہیں. KPK میں علماء نے اس پہ بہت کمپین چلائی ہے بھائی, اور یہ علماء ہی کی وجہ سے دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے موٹیویشن نہیں ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یورپ ان کو سمجھا رہا ہو کہ بہنوں کی وراثت دیا کرو. گورے کا تو قانون ہے کہ کسی کا وراثت میں کوئی سرے سے حصہ ہے ہی نہیں ہے, سارا گورنمنٹ کا مال ہے. یا تو خود دے دو زندگی میں تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں, یا وصیت کر دو. یہ تو اسلام نے آپ کے حقوق سکھائے ہیں کہ نہیں جی بیٹی کو بھی ملے گا, بیٹے کو بھی ملے گا. تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو. دیکھو جب آخرت کا خوف نہیں ہوتا, آپ کسی سے پیسہ لیتے ہو نا, تو آپ کی خواہش ہوگی دیر سے ادا کروں میں, اس سے جتنا میں نوٹ چھاپ سکتا ہوں چھاپوں میں, پھر قرضہ جب آخر میں بالکل ٹینشن میں آ جائے پھر قرضہ واپس کروں میں. لیکن جب آخرت کا خوف ہوگا تو میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں, حضرت میں نے فلاں کی پیمنٹ کرنی ہے لیکن وہ بندہ پیمنٹ لینے کے لیے نہیں آیا, اب اس پیمنٹ پہ مجھے ارننگ ہو رہی ہے, تو کیا یہ میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں یار, ان کو اتنا خوف. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر میں گئے, ان کا یہ معمول تھا, پتہ چلتا نا کہ اس گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا ہے, تو گھر سے اٹھ جایا کرتے تھے. کہتے تھے پہلے یہ بتاؤ بہنوں کا وراثت میں حصہ دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں دیا, اس کا مطلب اس گھر میں ان کا حصہ ہے, تو میرے لیے یہاں بیٹھنا حرام ہے. جب آخرت کا خوف ہوتا ہے تو حق دینے کا اتنا شوق ہوتا ہے. جب آخرت کا خوف نہیں ہوتا تو پھر میرے بھائی حقوق تلف ہوتے ہیں, لوگ کھاتے ہیں, حلال کی حرام کی پرواہ نہیں کرتے. وہ جتنے دنیا میں حقوق ادا ہو رہے ہیں نا, یا تو وہ ڈنڈے کے خوف سے ہو رہے ہیں. ہم اس سوسائٹی سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا, اتنی مینج, وہاں قانون کی سختی آپ 2 منٹ 2 دن کے لیے ہٹا دیں, پھر دیکھو کیا ہوگا, بھیڑا غرق ہو جائے گا سوسائٹی کا. تو جب تک اللہ کا, اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گورنمنٹ ہم سے ٹیکس مانگتی ہے, لوگ دیتے ہیں ٹیکس؟ زیادہ تر لوگ پاکستان میں ٹیکس نہیں دے رہے نا, نہیں دے رہے. لیکن صدقات و خیرات جو لوگ نکالتے ہیں نا پاکستان میں, اتنا گورا ٹیکس نہیں دے رہا ہوگا اپنی گورنمنٹ کو جتنا یہاں لوگ صدقات و خیرات, زکوٰۃ اور دعوتوں کے نام پہ عوام کو کھلا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ٹیکس میں خوف نہیں ہے اللہ کا. ٹیکس کے بارے میں یہ دماغ میں آ گیا بھائی گورنمنٹ کو دیں گے, گورنمنٹ نے کون سا غریبوں کو کھلانا ہے, پتہ نہیں کیا کرے وہ. جب وہ سابق دور حکومت میں ڈیم بن رہا تھا نا پانی کا, تو مجھے ایک صاحب نے بلا کے سمجھایا کہ آپ چندے کی اپیل کریں, لوگوں کو بتائیں
کہ کتے کو پانی پلانے پر ایک عورت کی بخشش ہو گئی تھی, تو اتنا بڑا ڈیم جب بنے گا, لاکھوں لوگ پانی پئیں گے, فصلوں کو سیراب کریں گے, تو کتنا ثواب ملے گا. لہذا اس ڈیم میں چندے کی لوگوں سے اپیل کریں آپ. میں نے کہا میرے بھائی اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ جتنا چندہ اکٹھا ہوگا یہ سارا ڈیم میں ہی لگے گا, تو سب سے زیادہ میری کوشش ہوگی کہ میں بڑھ چڑھ کے اپنا پیسہ لگاؤں اس میں. میں نے کہا میں خود ایک دھیلا اس ڈیم میں چندے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ کہاں لگے گا یہ. انہوں نے کہا نہیں ہمارا وزیر اعظم بہت ایماندار ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایماندار ہے, جو چندہ لے کے جا رہا ہوگا اس کا کیا پتا کہ وہ وزیر اعظم تک پہنچنے بھی دے گا کہ نہیں دے گا. نمبر 2, چندہ جمع ہو گیا, وزارت گئی, اگلا آ گیا. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, اگلا آ گیا, اگلا کیا کرے گا ہمیں کیا پتا کیا کرے گا وہ. تو میں نے کہا میں اپنی جیب سے ایک روپے تو نکلوا کے دکھا دے ڈیم کے لیے, تو جو میں اپنا 1 روپیہ نہیں, میں کیوں ضائع کروں بھائی. پانی پلانا, میں نے الحمدللہ میرے والد صاحب کی جب مجھے وراثت ملی نا, تو میں نے سب سے پہلے کنواں کھدوایا اس میں. میں نے کہا ایک صدقہ جاری ہے, تو پہلا خرچہ میں نے کیا کیا کہ یار کنواں کھدواؤ اور پانی پئیں گے تو میرے لیے کیا بنے گا, صدقہ جاریہ. کیونکہ اس میں یقین تھا کہ یار یہ پانی لوگ فائدہ اٹھائیں گے, آخرت میں ہمیں کیا ہوگا, فائدہ. ڈیم میں اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ استعمال, تو گورنمنٹ اپنے ٹیکس کو لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کرے تو لوگ اللہ کے خوف سے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. ابھی لوگوں کو پتا ہے کہ پتہ نہیں ٹیکس استعمال ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, لیکن آخرت کا خوف ہے تو لوگ اپنے باپ کو کتنا کھلا رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنی ماں کو کتنا کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ میں اس اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پاکستانی قوم چور ہے, ٹیکس نہیں دیتی. اور نہ میرے بھائی, اگر چور ہوتی لاکھوں روپے کی قربانیاں کر کے غریبوں کو نہ کھلاتی, لاکھوں کروڑوں روپے کی زکاتیں نہ نکالتی. یہ جتنے بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں, کیا امریکہ ان کو پیسہ دے رہا ہے؟ یہ تو عوامی پیسے سے چل رہے ہیں سارے بڑے بڑے ٹرسٹ. اتنے مدارس چل رہے ہیں, ماں کو کھلا رہے ہیں لوگ, باپ کو کھلا رہے ہیں, بیوی کو کھلا رہے ہیں, بچوں کو کھلا رہے ہیں. اتنا پیسہ کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ ہے. اگر اللہ ہٹ جائے نا بیچ سے, کوئی بھی خرچ نہیں کرے گا. پھر گورنمنٹ جو آپ سے جبرن ٹیکس لے گی بس وہی دو گے آپ. تو اس لیے میرے بھائی, حضرت حکیم علماء فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کا جو خوف ہے نا, آخرت کا جو تصور ہے, یہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کی طرح ہے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تھی, ہزاروں سانپ وہ لاٹھی ایک ہی نوالے میں نگل گئی. تو آپ نے اپنے دل میں آخرت کا تصور پیدا کر لیا نا, دنیا مسافر خانہ ہے, ہم نے یہاں سے جانا ہے, ایک دن اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے. یہاں ہم ایک لقمہ صدقہ کریں گے, ایک نوالا کسی غریب کو کھلائیں گے, اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا ہمیں بڑھا کر دے گا. یہ جب تک آپ کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گا, اس وقت تک آپ انسان کے بچے نہیں بنو گے. دیکھنے میں لگو گے جیسے کسی نے چوری کا 3 پیس سوٹ پہن کے گھوم رہا ہے, دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, حقیقت میں انسان کا بچہ نہیں ہے وہ. تو دیکھنے میں لگو گے بڑے ویل ڈریس اور واہ زبردست ہٹو بچوں لگو گے, حقیقت میں آپ انسان کے بچے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کے دل میں آخرت کا خوف اور آخرت پر ایمان نہیں. اور آخرت پر ایمان ہوگا نا, چھپ چھپ کے غریبوں کی مدد کرو گے, چھپ چھپ کے. میں کتنے لوگ آتے ہیں صدقہ کرتے ہیں, پتہ نہ چلے کسی کو, نیکی ضائع نہ ہو جائے کہیں. مسلمان جو دکھا کے کر رہا ہے نا, چھپا کے اس سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے چھپا کے. ہم مدینہ جاتے ہیں نا, وہاں افطاری پہ دسترخوان لگ رہے ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں یار یہ کس نے لگایا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کس نے لگایا دسترخوان. ابے کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے, پتہ تو چلے کون ہے. کہہ رہے ہمیں نہیں آج تک پتہ چلا, 10 سال سے ہم پکوڑے کھا کے نکل لیتے ہیں یہاں پہ سموسے. پاکستانی کو تو ویسے بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا, آپ کو پتہ ہے, اور پاکستانی ہیں اس میں بہت سارے. تو آخرت کا خوف پیدا کر لو میرے بھائی. تو روزانہ نا 5 منٹ مراقبہ کیا کریں. آخرت کا خوف جب ہی ہوگا جب دنیا مسافر خانہ. ابھی بھائی جانے والے ہیں, ختم ہونے والا ہے سب کچھ. آج ایک شوگر کے کچھ لوگوں میں نا یہ زیادہ ہی مسافر خانہ کا احساس ہو جاتا ہے, وہ بھی غلط ہے. آج ایک شوگر کے پیشنٹ آئے, میرے دوست ہیں, ان کی ایک آنکھ شوگر سے زیادہ ہو گئی. بد پرہیزی دبا کے کرتے ہیں, دوا بالکل بھی نہیں لیتے. آج ہی کی بات ہے, میں نے ان سے کہا میرے بھائی آپ تھوڑا پرہیز کر لو, شوگر سے آپ کی آنکھ چلی گئی, کل گردے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا یار موت جب لکھی بھی آئے گی, یہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. میں نے کہا ان پہ مسالہ کیا لگ گیا ہے, زیادہ لگ گیا ہے. یہ جون پور کے قاضی بن گئے ہیں. وہ ایک آدمی نے دیہاتی کو اپنا گدھا دیا نا, قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ کسی طالب علم کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. وہ دیہاتی سمجھا ابے واقعی گدھے کو انسان بنا دیا انہوں نے. وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں نا قاری لوگ, تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا. تو وہ
اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو انسان بنا دیتے ہیں. تو وہ قاری صاحب اپنا گدھا لے کر آئے, دیہاتی اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب کے حوالے کیا. قاری صاحب آپ نے یہ گدھا تھا, اس کو انسان بنایا؟ کہہ رہے ہیں ہاں اس سے پوچھو. تو قاری صاحب یہ میرا گدھا ہے, اس کو بھی آپ کیا بنا دیں, انسان. قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا یار تو کوئی بیوقوف مل گیا ہے. قاری صاحب نے کہا 1 ہفتے کے لیے چھوڑ جاؤ, مسالہ لگا کے رکھنا پڑے گا, 1 ہفتے بعد یہ کیا بن جائے گا, انسان. اب انسان تو بننا نہیں تھا اس نے. تو وہ بندہ آیا, قاری صاحب نے کہا بھائی یار وہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو مسالہ زیادہ لگ گیا تھا, عام انسانوں کے بجائے وہ جونپور کا جج بن گیا ہے, تھوڑا ضرورت سے زیادہ اچھا انسان بن گیا ہے, ہائی لیول کا. تو وہ جو جونپور کا قاضی ہے وہ تیرا گدھا ہے. اب یہ دیہاتی گھاس لے کے پہنچ گیا وہاں پہ نا, جونپور کے قاضی کو ہوش ہوش کر رہا ہے, ہوش. قاضی نے بلا کے 2 تھپیڑے لگائے اس کو, کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا وہ زیادہ باتیں نہ کر, وہ تو ہے تو میرا گدھا ہی نا, وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا, تو کیا بن گیا ہے, جونپور کا قاضی. تو میں جب بیان کرتا ہوں نا دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ, کچھ لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا. تو وہ صاحب آئے, شوگر ہوئی ہے, دوا نہیں کھا رہے, پرہیز نہیں کر رہے, یعنی دنیا مسافر خانہ ہے. تو 5 منٹ روزانہ بار 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 استحضار کیا کریں کہ مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, ہم نے یہاں سے جانا ہے. اصل کیا ہے بھائی, آخرت ہے. اللہ نہیں چھوڑے گا, بتا دوں میں, ایسے نہیں پیدا کیا اس نے, مار کے مٹی کرنا ہوتا نا تو اتنا خوبصورت انسان نہیں بناتا اللہ تعالیٰ, اتنی خوبصورت کائنات نہیں سجاتا اللہ تعالیٰ. اللہ میرے ایمان کو بھی مضبوط کرے, آپ کے ایمان کو بھی. اذان ہوگی 9:15 بجے انشاءاللہ, نماز ہوگی. نماز کے بعد 10-15 منٹ مسائل کا سلسلہ ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. تو میں نے ابھی عرض کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے ہم علماء, آپ کے اکابر علماء دیوبند ہیں, ان پہ اعتراض کروں گا میں. تو عقائد پہ بات ہوگی, ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے, حالانکہ یہ غلط ہے, ان کے عقیدے ٹھیک تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, فرض کر لیا میرے اکابر کے عقیدے غلط ہیں اور میں ان کا دفاع کروں گا. تو ایسا ہے کہ پھر اس مناظرے میں آپ کے اکابر پر اعتراض کروں گا اور آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے. میں آپ کی کتابوں سے نکال کے رہوں گا, تمہارے فلاں نے یہ لکھا, تمہارے فلاں نے یہ لکھا, تمہارے فلاں نے یہ لکھا. لیکن میں نے کہا مجھ میں اور آپ میں ایک فرق ہے. میرے کسی اکابر کی کوئی غلطی ہوگی نا, میں اس کو غلطی مانوں گا, مگر اس کو اپنے اکابر کی فہرست سے میں خارج نہیں کروں گا, کیونکہ ہم اپنے روحانی باپ دادا کی اولاد ہیں, تو ہم ان کو باپ دادا سمجھتے رہیں گے. بے باپ ہونا ہم پسند نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے پاس تو وہی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ان سے دستبرداری کا اعلان کر دیں تو ہم تو باپ لیس ہو جائیں گے بھائی, کیا خیال ہے؟ تو سند متصل کے ساتھ ہمارے باپ دادا پیغمبر تک جا کے ملتے ہیں. میں نے جس سے علم حاصل کیا, انہوں نے کس سے علم حاصل کیا, انہوں نے کس سے علم حاصل کیا, میرے پاس یہ پورا سلسلہ محفوظ ہے. کہاں تک؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. میں ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کریں, آپ کے بزرگ کون ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا, ان کے کون تھے, ان کے کون تھے. یہ سند متصل کے ساتھ, متصل سمجھتے ہو, بیچ میں کوئی ابا غائب نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے نا اپنے روحانی باپ دادا کی لسٹ پیش کرو, وہ کہتے ہیں امام بخاری. تو امام بخاری کو آئے ہوئے تو میرے بھائی 1100-1200 سال ہو گئے, تو ڈائریکٹ آپ امام بخاری سے کیا علم حاصل کیا ہے؟ تو ظاہر ہے امام بخاری کے شاگرد ہوں گے, پھر ان کے شاگرد ہوں گے, پھر ان کے شاگرد ہوں گے, تو شاگردوں کی فہرست پیش کرو نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے غلط ہو جائیں کسی دور میں, ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے. تو جن کو آپ مانتے ہو نیک, ان کی لسٹ پیش کرو سند متصل تک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو وہ آپ کے اکابر کی جب لسٹ آئے گی ہمارے سامنے, تو پھر میں ان کی کتابوں سے نکال کے بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا مسٹیک کی ہیں. آپ میرے اکابر پہ کیچڑ اچھالنا, میں آپ کے اکابر پر, پھر یہ اکابر کھیلیں گے ہم. آپ بھی دفاعی پوزیشن میں آؤ. پتہ ہے ہوتا کیا, یہ باطل لوگ کیا کرتے ہیں, جب یہ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہی بات تو تمہارے فلاں بزرگ نے بھی لکھی ہوئی ہے, تو جو اس کا مطلب ہے وہی ہمارے بزرگ کا مطلب. فوراً یہ کہتے ہیں ہم اس بزرگ کو بزرگ مانتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت, نواب صدیق حسن خان تھے نا, بہت سے اب ہمارے اہل حدیثوں نے ان کا اپنے اکابر ہونے سے انکار کر دیا. علامہ وحید الزماں اہل حدیثوں کے اکابر تھے. جب علماء دیوبند نے ان کی کتابیں نکال کے دکھائیں, یہ لکھا, بہت سے اہل حدیث نے ان کو اپنے اکابر میں کی فہرست میں شامل کرنے سے انکار کر دیا, کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں ہمارے. کتنے ہیں, میرے تو بچپن گزرا ہے, مجھے پتہ ہے. جب آپ بحث کے دوران آؤ, آپ کے بزرگ نے یہ لکھا, کہہ رہے ہمارے یہ بزرگ ہے ہی نہیں, ہم پیغمبر کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ
ماضی میں کوئی آپ کے مسلک پہ تھا ہی نہیں, آپ کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کوئی نیک آدمی تھا, سارے گمراہ ہو گئے. تو یہ خود حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں آتا ہے یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن دے کے. قرآن میں ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, پیغمبر ان کو قرآن سکھائیں گے, تزکیہ کریں گے. صحابہ نے پیغمبر سے قرآن بھی لیا اور تزکیہ بھی کروایا. ڈائریکٹ قرآن سے صحابہ کا تزکیہ نہیں ہوا, پیغمبر نے سکھایا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ صحابہ کرام تو پیغمبر کی شاگردی میں صحابہ بنے, تو کیا تابعین بغیر صحابہ کی شاگردی سے ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے تھے؟ اور حکمت, جس کو حدیث کو حکمت کہا گیا, حدیث سیکھ سکتے تھے؟ اگر وہ صحابہ سے کہتے ہیں ہمیں آپ کو استاذ بنانے کی, بابا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ قرآن ہے, یہ پیغمبر کی حدیثیں, آپ سے نہیں ہم پڑھیں گے, ہم خود سیکھیں گے, تو صحابہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ حدیثیں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں, یہ قرآن بھی, لیکن ہم نے پیغمبر سے حکمت سیکھی بھی ہے اور قرآن بھی سیکھا. تو صحابہ ڈائریکٹ سینہ بسینہ استاذ کے بغیر صحابہ نہیں بنے. تابعین سینہ بسینہ تبع تابعین نے تابعین سے, تابعین نے صحابہ سے, پھر تبع تابعین کے شاگردوں نے تبع تابعین سے, پھر ان کے شاگرد, یہ سند متصل کے ساتھ اکابر کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. جو اس سلسلے سے ہٹے گا یا جس کا کوئی بزرگ یا بابا ہی نہیں ہوگا وہ گمراہ ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا حق پر, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھا ہے, مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات خود قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو ہمارا ایک سلسلہ ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, ہم اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کبھی کوئی سلسلہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ اس زمانے کی 15ویں صدی کی پیداوار ہیں آپ, اور اسلام 1400 سال سے کنٹینیو چلا آ رہا ہے. کوئی بھی فرقہ جو 15ویں صدی کا ہے وہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے, وہ تو بدعت ہے. وہ تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنے اکابر کے دفاع کریں, میں نے کہا میں دفاع کروں گا بشرطے کہ آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کریں. جس سے بھی میں نے یہ کہا ہے نا, اب تک اپنا کوئی اکابر لایا ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, کیونکہ یہ خود رو پودے ہیں. ایک وہاں سے دریافت ہو گیا, اس نے قرآن حدیث پہ ریسرچ پیش کی, ایک وہاں سے دریافت ہو گیا, اس کی ریسرچ اس کی ریسرچ سے ٹکرا رہی ہے, ایک تیسرا وہاں سے دریافت ہو گیا. ہمارا تو سلسلہ ہے بھائی, ہم کوئی نئے نہیں ہیں. میرے شیخ ہیں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان سے علم حاصل کیا, ٹوٹی پھوٹی تزکیہ کی کوشش کی. بخاری ہم نے پڑھی مفتی محمد صاحب سے, فقہ ہم نے پڑھا مفتی عامر صاحب تھے, مفتی حبیب اللہ صاحب تھے جو میرے اساتذہ ہیں, اور مسلم ہم نے مفتی حبیب اللہ صاحب اپنے استاد سے پڑھی. تو ہمارا تو ایک پورا سلسلہ ہے, ایک حدیث کی, ایک ایک کتاب, فقہ کی ایک ایک کتاب کا میں حوالہ دے کے میں پوری سند کہ بھائی انہوں نے اس سے, انہوں نے اس سے, انہوں نے اس سے, انہوں نے اس سے, ہوتے ہوتے یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچا سکتے ہیں. یہ لوگ نہیں پہنچا سکتے. ان سے پوچھو آپ نے کہاں سے پڑھا, 1-2 سلسلوں کے بعد ختم. اور اگر کوئی سلسلہ آیا تو انہوں نے ایسی ایسی حماقتیں کی ہیں نا کہ یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار ان کا حوالہ مت دو ہمارے سامنے, وہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں انہوں نے, ایسی ایسی مسٹیک کی ہیں. تو خوب سمجھ لو باطل. اور اگر آپ حق کے متلاشی ہو تو بھائی مجھ سے میرا عقیدہ پوچھو. اگر علماء دیوبند کے عقیدے خراب ہوتے تو میں تو علماء دیوبند کو فالو کرتا ہوں, تو میرا عقیدہ بھی خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج جتنے دیوبندی ہیں ان کا عقیدہ خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کسی کا بھی خراب نہیں ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے یہ علماء دیوبند قبر پرست ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اگر ہوتے تو میں بھی قبر پہ جاتا, باب الاسلام کے امام وہ بھی دیوبند کی طرف منسوب ہیں, وہ بھی جاتے, یہ آپ کے ادھر پڑوس میں مولانا افضال الحق کلیانی صاحب ہیں, یہ بھی قبر پہ جاتے, اور اللہ بھلا کرے مولانا طارق جمیل صاحب بھی جا رہے ہوتے, ریونڈ پورا جا رہا ہوتا, یہ تو سارے دیوبندی ہیں نا. میں نے کہا ایسے تو دیوبندی میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں کہ قبر کے سامنے ایک بندہ سجدہ کر رہا تھا, انہوں نے اس کو اٹھا کے تبلیغ میں سیروزہ لگا کے قبروں کے سجدے سے بچا لیا. ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا اپنی زندگی میں آج تک کہ وہ قبر میں جا رہا ہو, قبر سے دعائیں مانگ رہا ہو. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے تو یہ چیزیں سکھا کے گئے ہوتے نا. ہم تو قبر پرستی کے آپ سے زیادہ خلاف ہیں. آپ تو اب بول رہے ہیں, ہمارے علماء دیوبند تو اس وقت سے بول رہے تھے. میرے جتنے اکابر ہیں کسی ایک کی قبر ایک بالش سے اونچی دکھا دو آپ ہندوستان میں. مولانا تھانوی کی قبر ایک بالش, مٹی کی قبر. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کی قبر ایک بالش. باقی جو کتابوں سے کیڑے نکال کے لوگ پیش کر رہے ہیں اس کے تو ہم کئی بار جواب دے چکے ہیں کہ جو آپ نے کنفیوژن پیدا کی ہے نا, ہم اگر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اس کا جواب دیں گے
آپ پھر ویڈیو ریکارڈنگ پہ اس کا جواب دو گے, پھر ہم یہاں سے جواب دیں گے, پھر ہم وہاں سے جواب دو گے. اس سے ایک طویل سلسلہ بحث کا نہ ختم ہونے والا شروع ہوگا. اس لیے ہم نے جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی, ہم نے کہا بھائی ہم سامنے بیٹھ کے ایک ہی دفعہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. کیونکہ اگر آپ علماء کی کتابوں کی طرف جاؤ گے, سیاق و سباق سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس میں بعض دفعہ ایک عالم نے غلطی کی ہوتی ہے, جان کے نہیں کی ہوتی ہے, سامنے والے نے کتاب میں اس کو لکھ لیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ غلطی کو آپ غلطی مانتے ہو تو کتابیں چھاپنے والے چھاپ کیوں رہے ہیں؟ تو یہ چھاپنے والے کی غلطی ہے نا, ان علماء کی غلطی تھوڑی ہے. بعض دفعہ واقعی ایک بزرگ سے غلط چیز لکھ لیتے ہیں, وہ اس سے رجوع کا اعلان کرتے ہیں. میرے بیان تھا کہ کلیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی, میں نے 100 دفعہ اس سے رجوع کیا, لیکن میرا وہ بیان 4 ملین تک پہنچ چکا ہے, 4 ملین تک پہنچ چکا ہے. اب وہ غلطی تھی, مسٹیک تھی, وہ چلی گئی. اب جو رجوع ہے وہ نہیں جا رہا. تو ہمارے علماء سے بھی ایسا ہوا, بعض دفعہ کوئی چیز غلط لکھ دی انہوں نے, بعد میں رجوع کیا, وہ رجوع نہیں مارکیٹ میں چلا, وہ کتاب پھیل گئی. تو اگر کتابوں پہ جاؤ گے تو بھائی بہت کچھ ہے. آپ ریئلٹی دیکھو, ریئلٹی. اگر علماء دیوبند کے عقیدے غلط ہوتے تو آج بھی غلط ہوتے. آج تو آپ دیکھ لو, وہی عقیدہ طحاویہ بہشتی زیور میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں وہی عقیدے ہیں جو قرآن و سنت کے عقائد ہیں. المحند المفند پہ اعتراض کیا جاتا ہے, اس کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ایک عقیدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اور جس نے بات کرنی ہے نا, کوئی مشہور آدمی ہو, ہر آدمی کو ہم لفٹ نہیں کرائیں گے. آج بھی میں المحند المفند پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, کوئی مشہور آدمی ہو. ہر آدمی تھوڑی ہے, وہ بعض دفعہ غیر مشہور ہوتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرا لیتے. آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, المحند المفند کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. ایک عقیدہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف المحند المفند کا ثابت کر کے دکھا دے. باتیں کرنا بہت آسان ہے, پھینکنا لمبی لمبی, لیکن میں کلپ نہیں بنا رہا, میں سامنے بات کروں گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا انشاءاللہ. تو کوئی عقیدہ علماء دیوبند کا, اور یہ علماء دیوبند کوئی فرقہ بھی نہیں ہے, علماء دیوبند کا وہی عقیدے ہیں. جب اسلام ہندوستان میں آیا تو جو اسلام آیا وہی. سوال پیدا ہوتا پھر یہ دیوبندی پہلے تو نام نہیں ملتا, عقیدے سب کے وہی تھے. نام ان کو بعد میں دیا گیا. جب بریلوی فرقہ وجود میں آیا تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو بریلوی نہیں تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ دیوبندی. ورنہ یہ وہی اسلام ہے بھائی جو صدیوں پہلے آیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کتابیں جو پڑھائی جا رہی ہیں مدارس میں, یہ اس وقت کی کتابیں تھوڑی پڑھائی جاتی ہیں جو علماء دیوبند نے لکھی ہیں. یہ تو صدیوں پہلے, ہدایہ آج سے تھوڑی لکھی گئی ہے. ہدایہ جو کتاب ہے نا, اس کا جو متن ہے وہ امام محمد کا لکھا ہوا ہے. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. نہیں یہی بات سمجھ میں, جو اسلامی قانون پڑھایا جاتا ہے وہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ امام محمد کا. وہ کس کے شاگرد تھے؟ امام ابو حنیفہ کے. ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے اقوال سے مرتب کر کے وہ لا لکھا گیا ہے. تو کتنا پرانا ہو گیا وہ؟ 1300 سال تقریباً پرانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور امام حنیفہ شاگرد تھے حماد الکوفی کے, وہ شاگرد تھے ابراہیم نخعی کے, وہ علقمہ کے, وہ عبداللہ بن مسعود کے. تو اتنا پرانا فقہ ہم مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, اسلامی قانون. آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ نبی کا قانون کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ نبی کا قانون مرتب نہیں ہوا تھا اس وقت. امام محمد نے امت پر احسان کیا کہ نبی کا قانون سب سے پہلے مرتب کر کے کتابی شکل میں پیش کیا امت کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنا پرانا قانون. عقیدے بھی ہمارے عقیدہ طحاویہ ہے اصل, وہ بھی امام طحاوی نے, وہ پوری دنیا مانتی ہے, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ عقیدہ. تو یہ سب لفاظی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو بھی فرقواریت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا اس زمانے میں, آپ گہرائی میں جاؤ گے, نیا فرقہ پیدا کر رہا ہے. وہ فرقواریت کو ختم نہیں کر رہا, بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ پیدا. اور پھر ایک اور بات سمجھو کہ دیکھو میڈیکل سائنس یا سائنسی ترقی میں جتنی جدید تحقیق ہوگی اتنی ہی قابل عمل ہوگی, لیکن اسلام میں جتنی قدیم تحقیق ہوگی اتنی قابل اعتماد ہوگی. وہ تو قدیم تحقیق وہ ہے جو صدیوں پہلے ہو چکی ہے, یا وہ ہے جو آج ہو رہی ہے؟ جو صدیوں پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں نا اسلامی قانون کی, وہ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں. اور اب جو نئے نئے فرقے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی پرانی کتاب ہی نہیں ہے, یہ اب لکھ رہے ہیں کتابیں. تو اسلام اب آیا ہے یا صدیوں پہلے آیا ہے؟ تو لفاظی ہے آج کل کے اسکالرز کے پاس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا میرے بھائی, سائیکو پیشنٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے بھائی, میری رائٹنگ تو صحیح کرو اپنی. شتر مرغ کے انڈوں کے چھلکوں پر قرآن کی آیتوں کو تحریر کرنا جائز ہے؟ نہ جائز ہے بھائی, کوئی حرج نہیں ہے.
محرم الحرام میں پانی شربت کی سبیل لگانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ بریانی وغیرہ بھی تقسیم کرتے ہیں. بھائی یہ کام شیعہ لوگ کرتے ہیں, ان کو کرنے دیں. آپ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہیں. ہمارے اصول کیا ہیں؟ قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. یہ 4 ہمارے بنیادی اصول ہیں جس سے ہم احکام وضع کرتے ہیں. تو یہ جو محرم کی سبیل ہے, نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ حدیث سے ہے, نہ اجماع امت ہے, اور نہ کسی حدیث پر قیاس کیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہماری جتنی بھی اسلامی لاء کی کتابیں ہیں وہ اس سے خاموش ہیں. تو ہماری نظر میں یہ امر بدعت ہے. سمجھتے ہو؟ تو اسلام تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے نا. لیکن جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, ان کو چھیڑو نہیں. جا کے چھیڑ رہے ہیں, یہ بدعت ہے. بھائی ان کا مسلک ہے, وہ جانے, آخرت جانے, اللہ کو خود جواب دیں گے. آپ نہ کرو یہ کام. میں انگلینڈ میں رہتا ہوں اور مسجد کافی دور ہے, 3 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے. ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے کہ میں نہ جا سکوں, تو میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں. وائف بھی ساتھ ہوتی ہیں. تو میں نے مفتی صاحب آپ کی ویڈیو میں دیکھا کہ آپ کی جماعت نکل جائے تو آپ اپنی وائف کے ساتھ جماعت کرائیں. ابھی ہم اکیلے جماعت پڑھ رہے تھے مگر اب ساتھ پڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی وائف کے ساتھ ہر نماز کے علاوہ بھی جماعت کرا سکتا ہوں؟ ہر نماز علاوہ جمعہ اپنی وائف کے ساتھ جماعت کرا سکتا ہوں. اور ہمارے کمرے میں جگہ کم ہے. وائف کی جگہ تو ہوگی نا, اتنی بھی نہیں ہے کہ. اور ہمارے کمرے میں جگہ کم ہے, اور ہمارے کمرے میں 3 دفعہ لکھا ہے جگہ کم ہے. اتنی جگہ کم ہے. اچھا, میرے قدم آ گئے ہوں, جماعت کراؤں. بھائی بہت بیوی سے محبت بہت ہے, مجھے لگ رہا ہے. بار بار وائف وائف وائف. اچھی بات ہے. تو دیکھو مسجد دور ہے اگر, تو پھر گھر میں جماعت کر سکتے ہیں. لیکن مسجد غیر مسلم ریاست میں آپ رہتے ہو تو مسجد قریب میں بنوانے کی کوشش کرو. جو بھی مسلمان ہیں وہاں یہ روزانہ مسجد کی جماعتیں چھوڑنا کتنی محرومی کی بات ہے. محلے میں اگر مسجد ہے تو پھر تو مسجد میں جانا پڑے گا. اگر محلے میں مسجد نہیں ہے تو پھر گھر میں جماعت کرا سکتے ہیں. بیگم کے ساتھ جماعت کرا لیں. اب انہوں نے بڑی لمبی بات اس کو دہرایا بار بار. تو بیگم پیچھے کھڑی ہوں گی جماعت میں. جب 2 بندے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے ساتھ ہی. لیکن جب عورت ہو آپ کے ساتھ جماعت میں تو پھر وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو نماز میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا خواتین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ تھوڑا فاصلہ رکھیں, یہ قابل احترام ہے. نماز کے بعد پھر بیٹھ جائیں, پھر اکٹھے بیٹھ جائیں. صحیح ہے نا. ہمارے قریبی رشتہ دار سود خور ہیں اور اکثر ہمارے گھر تحفے طائف. آج مجھے کسی مولانا صاحب نے سختی سے تنبیہ کی, یہ آپ گنگنا کے مسئلے نہ پڑھا کریں, اس سے آپ کا امیج بہت خراب ہو رہا ہے. آج ہمارے استاذ ہی لگتے ہیں ایک طرح سے, میرے دوست بھی ہیں, استاذ بھی. انہوں نے مولانا صاحب ہیں, انہوں نے کہا یار یہ آپ جو گنگنا کے مسئلے پڑھتے ہو اور یہ آسک مفتی طارق مسعود میں بھی ریکارڈ کرواتے ہو, یہ وقار کے خلاف ہے, یہ بالکل آپ کا امیج خراب کر رہا ہے. میں نے کہا امیج گیا بھائی, میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, مجھے گنگنا کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. مسئلے کا جواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ مل رہا ہے نا. تو کوئی غیر اخلاقی کام تھوڑی کر رہا ہوں میں. ہمارے قریبی رشتہ دار موجود ہیں, مطلب اسی بات ہے. وہ اکثر ہمارے گھر تحفے طائف اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں. تو ان کے لائے ہوئے تحفے ہم کسی اور کو تحفے میں دے سکتے ہیں, اور کھانے پینے کی چیزیں صدقہ دے کر استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائی اگر وہ سود خور ہیں اور ان کی آمدن سود ہی ہے, یعنی اس کے علاوہ کوئی حلال آمدن ہے ہی نہیں, قرضے دے کے سود لے کے وہی بس آمدن ہے, تو پھر تو ان کا نہ ہدیہ لے سکتے ہیں نہ وہ ہدیہ لے کے کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں. تو آپ ان کو منع کر دیں, بھائی آپ چونکہ سود ہی سے ہمیں دے رہے ہیں سب کچھ تو ہم نہیں لیں گے, اور اگر لے لیا تو صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت سے. وہ چیز صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں, پھر وہ چیز استعمال کر لیں. تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. مجبوراً ہم ان کے منہ پہ ان کو منع نہیں کر سکتے. ایسا اتنے میٹھے نہ بنا کرو. دیکھو محبت سے نا ایک دفعہ ضرور کہہ دیا کرو کہ حضرت یہ غلط ہے, آپ یہ نہ دیا کریں. جب انسان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا پھر وہ شرم کو بالائے طاق رکھ کے بڑا بہادر بنا ہوتا ہے. جب اللہ کا معاملہ آئے گا تو سارے شرمیلے ہیں کہ ہم سے شرم کی وجہ سے کہا نہیں جا رہا. ہمت کر کے, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں بار بار ان کو ٹارچر کرو, ایک دفعہ کہہ دو کہ حضرت آپ یہ گفٹ دیتے ہیں لیکن اصل میں ایکچولی آپ کی آمدن ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں بولو حرام خور ہو تم ایک نمبر کے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب بولو آپ کی چونکہ ایکچولی شروع میں بول لو تو ان کو غصہ نہیں آئے گا. کائنڈلی ایکچولی آپ کی آمدن چونکہ ٹھیک نہیں ہے, ہم نے علماء سے سنا ہے, یہ بھی کہہ دو علماء سے سنا ہے, تاکہ وہ کہہ بھائی یہ مولوی کیسا, تو آپ کی بات پیغام پہنچ جائے گا. آپ نے کہا نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو پھر وہ بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑا آپ نے اس کے لیے. تو آپ بولے یار ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو کائنڈلی آپ یہ ہدیہ ہمیں نہ دیا کریں, اور اگر دینے ہی ہیں تو ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ ہم اس کو صدقہ کر دیتے ہیں, اور پھر ایک دم موضوع چینج کر لیں.
کیونکہ اگر ہم موضوع چینج نہیں کیا نا وہ بہت غصہ کرے گا. ابے یہ مولویوں کو برا بلا کہے گا, ابے یہ سارے خود جب ان کے لیے حلال ہوتا ہے حلال کر لیتے ہیں, حرام ہوتا ہے حرام کا, ابے یہ سب 2 نمبر, ابے یہ ایک لا حاصل بحث میں لگے گا. تو ایک دفعہ کہہ کے موضوع, میں ایسا ہی کرتا ہوں جب کوئی نا, میں ایک دفعہ کہتا ہوں اصل میں یہ تو ناجائز ہے, تو ٹھیک نہیں, اور سنائے خیریت سے, اور کیسا چل رہا ہے حساب کتاب, فوراً ٹاپک چینج کرتا ہوں. بعد میں وہ کلک کر جاتی ہے, اس کو چیز سوچتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو موضوع چینج کر دیں, ایک دفعہ پارسل کر دیں اپنی بات. یہ مولویوں سے مجھے ایک بات یاد آئی, یہ میرے یوٹیوب کی آمدن پہ جب بھی کلپ چلتے ہیں نا, نیچے زیادہ تر لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں اصل میں یہ مولویوں کا اپنا چینل ہے تو حلال کیا ہوا انہوں نے. میں بتا کے تھک گیا یار, ہمارے جب نہیں تھا تو ہم نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں. تو ابھی ایک مولوی صاحب کا کلپ میری نظر سے گزرا اور ایک ٹی وی چینل کا, دونوں ٹی وی چینل پہ وہ مولوی صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ یوٹیوب کی آمدن حرام ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ ان مولوی صاحب سے کہوں کہ یہ جو آپ کو یہاں ٹی وی سے لفافہ مل رہا ہے, یا دوسرے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں, تو جو اشتہار ٹی وی پہ چلتے ہیں وہی کہاں چلتے ہیں, یوٹیوب پہ چلتے ہیں. تو اگر یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے, کیا خیال ہے؟ پھر ٹی وی کے اینکر کی تنخواہ بھی حرام ہے, کیونکہ وہ حرام سے ہی دی جا رہی ہے نا, جب ایڈ چل رہے ہیں تو ان ایڈ سے آمدن آ رہی ہے, جب وہ حرام ہے تو یہ کیا بات. تو مجھے لگا کہ ان مولانا صاحب کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور وہ مولانا صاحب تو خود پیسے نہیں لیتے, لفافہ وفافہ مجھے پتا ہے وہ ٹی وی سے نہیں لیتے, لیکن جو آپ کے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سارے لیتے ہیں, اور لینا بھی چاہیے, کیونکہ ٹی وی بھی تو کما رہا ہے نا, ٹی وی بھی تو لاکھوں روپے کما رہا ہے, تو گیسٹ کے ذریعے جس کا منہ دکھا کے کما رہا ہے اس کو کیوں نہیں دے رہا بھائی تو, ٹھیک ہے نا. میں جب پہلی دفعہ ٹی وی میں گیا, ایکسپریس ٹی وی میں میرا 1 مہینے کا درس قرآن ریکارڈ کروانا تھا, تو مجھے ایکسپریس ٹی وی والوں نے رابطہ کیا, کسی کے ذریعے, کوئی بھی ایجنٹ تھے ان کے ذریعے رابطہ کیا کہ آپ کا 1 مہینے درس ریکارڈ کروانا ہے, اس کے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. میں نے اب ساتھی سے کہا میں پیسے نہیں لوں گا, میں پیسے نہیں لوں گا. انہوں نے کہا آپ نہیں لیں گے نا تو جو ایجنٹ ہے نا وہ سارے لے لے گا پھر. یعنی ٹی وی تو دے ہی رہا ہے پیسے نا, ٹی وی نے اس کو جو بھی ایجنٹ ہے ان کو تو ٹھیکہ دے دیا, اب ٹیلی ویژن تو دے دے گا. اب اس کا ہوگا یہ کہ آپ نہ لینے سے ٹی وی کو کوئی فائدہ نہیں, پبلک کو کوئی فائدہ نہیں. تو جو ایجنٹ ہے نا وہ فری پھوکٹ میں آپ کو استعمال کر کے پیسہ کما لیے, لیکن آپ کو نہیں دے گا, تو آپ لے لیں یہ, یعنی اپنا حصہ لے لیں اس سے. پھر مجھے خیال آیا کہ یار میں ایجنٹ سے کہتا ہوں تم بھی نہ لو میں بھی نہیں لیتا, فری میں جائیں گے ہم. پھر مجھے بتایا کہ ٹی وی پھر بھی کمائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یعنی یا تو یہ ہو رہا ہوتا نا کہ کوئی بھی نہیں کما رہا تو آپ بھی نہیں لیتے, وہ ٹی وی پھر بھی کمائے گا, تو کیوں پورا وہ ایکسپریس ٹی وی جب آپ کے ان سے کما رہا ہے تو ایجنٹ کو بھی ملنا چاہیے آپ کو. میں نے کہا پھر لیں گے ہم. مجھے پھر بات سمجھ میں آ گئی, میں نے کہا پھر ہم فری پھوکٹ میں کیوں, ہماری نیت تو فی سبیل اللہ ہی درس قرآن کی, وہ جو نہیں بھی دیتے تو میں جاتا, لیکن میں نے کہا جب وہ کما رہا ہے, ایجنٹ بھی کما رہا ہے, تو پھر ہم کیوں نہ لیں بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی. اور اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب بھی کوئی کسی چیز سے پیسہ کما رہا ہونا اور آپ سے فری میں خدمت لے, کبھی بھی نہ کرو فری میں خدمت. بولو بھائی فری میں جب کرتا جب آپ بھی فری میں کرتے ہیں, جب آپ فری میں نہیں کر رہے پیسے لے رہے ہو تو مجھے کیوں فری میں. کیونکہ بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کام کے دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں, آپ سے فری پھوکٹ میں کام لے رہے ہوں گے, وہ ثواب کی فضائل سنا سنا کے, ثواب کے فضائل سنا سنا کے. میرا بزنس تھا نا, جب ایک بزنس میں کرتا تھا, تو میں نے میرا شہد کا بزنس تھا بھی ختم کر دیا. میں نے ایک طالب علم کو بولا کہ یہ آپ شہد فلاں دکان پہ رکھ کے آ جاؤ اور میں آپ کو اس کے اتنے پیسے دوں گا. تو طالب علم نے کہا کہ میں فری میں کروں گا یہ کام. میں نے کہا یار میں فری میں آپ سے جب کرواتا, جب میں بھی یہ کام کیا کر رہا ہوتا, فری میں صدقے بانٹ رہا ہوتا. میرا چونکہ یہ سورس آف انکم ہے, میں کما رہا ہوں, تو میں فری میں کسی سے کام نہیں لوں گا, آپ کو بھی میں پیسے دوں گا. میرا الحمدللہ یہ اصول ہے. میں نے کہا غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ہماری ایک سورس آف انکم ہے ایک چیز, اور ہم آپ سے فری میں کام لیں. میرے ساتھ جتنے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ جس چیز میں میری ارننگ ہے, پھر میں اس میں کسی سے فری میں کام نہیں لیتا. میں کہتا ہوں جب میں ارننگ کا ذریعہ ہے تو بھائی میں آپ سے فری میں کیوں کام لوں. جتنے لوگوں سے میں نے 15 سال میں نے شہد کا بزنس کیا, ایک بوتل بھی بکوائی ہے نا اس میں اس کا کمیشن رکھا ہے, یہاں تک کہ گھر والوں کا بھی کمیشن. نہیں یہی بات سمجھ میں. ہمارے گھر میں کوئی انٹی آ گئی نا, ہماری بیگم نے کہا 1 کلو شہد ان کو چاہیے آپ بھجوا دیں, میں نے بھجوایا, میں نے بیگم صاحبہ کا کمیشن رکھا اس میں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ بڑا لچڑ پن ہے کہ خود ایک کام سے پیسے چھاپو اور دوسرے سے فری میں نچوڑو اس کو بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, غلط ہے یہ.
تو وہ علماء بہت سے ٹی وی والوں سے پیسے لیتے, اس کے بعد پھر میں نے نہیں لیے, ایک دفعہ لیے تھے, اس کے بعد پھر بہت سارے پروگرام میں فری میں ہی جاتا ہوں, اب نہیں لیتا میں. اور وہ بھی ایسے لچڑیں دیتے بھی نہیں ہے وہ, لیکن لینا چاہیے, میرا نظریہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ اگر حرام ہے تو پھر ٹیلی ویژن میں جو مولانا صاحب جا رہے ہیں ان کا لفافہ بھی کیا ہو گیا, حرام, کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ ہی سے وہ بھی کما رہے ہیں. تو ٹی وی میں جو ایڈورٹائزمنٹ چلتے ہیں, کیا وہ عورتیں حاجی اور برقعے میں آ رہی ہوتی ہیں وہ خواتین, یا کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو ایڈورٹائز اس ٹائپ کے وہاں چلتے ہیں؟ بلکہ ٹی وی کو تو اختیار ہوتا ہے ایڈورٹائز روکنے کا, یوٹیوب میں تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے روکنے کا, گوگل اپنی مرضی سے ڈالتا ہے. دوسری بات یہ, ابھی ایک ٹی وی چینل نے بھی چلایا, کوئی سعودیہ کے مفتی تھے, ان کے کوئی پتہ نہیں وہ فیک فتویٰ ہے یا حقیقی فتویٰ ہے, ٹی وی چینل نے چلایا کہ بھائی یوٹیوب کی ارننگ, ایک سعودیہ کے ایک مفتی صاحب انہوں نے فتویٰ دیا ارننگ حرام ہے. مجھے کسی نے کلپ بھیجا, اچھا مجھے لوگ اس لیے بھیجتے ہیں چڑھانے کے لیے نا, چڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں. وہی بات ہے, میں بتا چکا ہوں کہ بھائی ہم نے تو جب اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا, ہمارا تو کوئی مونیٹائزیشن تھی نہیں, نہ ہمارا چینل تھا, ہم نے تو عوام کے لیے کہ اس کے جائز ہونے کے دلائل کیا ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, میں 20 دفعہ وہ دلائل دے چکا ہوں. تو مجھے کسی نے بھیج دیا, میں نے کہا یہ جو ٹی وی چینل پہ انہوں نے یہ خاتون اینکر تھیں, وہ بار بار اس سعودیہ کے مفتی صاحب, میں نے کہا یہ ٹی وی چینل اس فتوے کو, اگر وہ فتویٰ ہے, پتہ نہیں فیک بھی ہوتے ہیں, ہوتا بھی بعض دفعہ نہیں, اگر وہ ہے, اس کو اتنا پروموٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ٹی وی چینلوں کو اس سے نقصان ہوا ہے. ان کے جو ایڈورٹائز تھے نا, ان کے ریٹ کیا ہوئے ہیں, کم ہوئے ہیں, کیونکہ کمپنی اب ٹی وی پہ اپنا اشتہار چلانے کی محتاج نہیں ہے. وہ ٹی وی زیادہ پیسے مانگ رہا ہو, چینل زیادہ پیسے مانگ رہا ہو, تو وہ یوٹیوبرس کو دے دیتے ہیں. یہ بڑا نقصان ہوا ہے اس سے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا اب یہ ٹی وی چینل جو ہے نا اتنے نیک بن گئے ہیں کہ اب یہ یوٹیوب کی ارننگ کے حرام ہونے کے فتوے کو کیا کر رہے ہیں, شائع کر رہے ہیں. لیکن اس خاتون تک میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو جس بیس پہ حرام ہے اسی بیس پہ ٹی وی کی ارننگ بھی کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ ایڈ وہاں بھی اسی ٹائپ کے چل رہے ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ. اور جب ٹی وی کی ایڈ سے ارننگ حرام ہے تو ٹیلی ویژن چینل نیوز اینکر یا دوسرے اینکروں کو جو تنخواہ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, وہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہی کی کمائی سے دیتا ہے نا. تو حرام سے تنخواہ دینا اور آپ کا اس تنخواہ کو وصول کرنا وہ بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو بعض لوگوں کو نا ویسے ہی مولویوں سے کوئی ٹھڑک ہے پاکستان میں, مولویوں سے کیا ہے ذاتی طور پہ ٹھڑک ہے, کیونکہ ان کا چینل مونیٹائز ہو گیا, ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں, تو اب وہ کروٹیں بدل رہے ہیں کہ یار یہ مولوی کیوں پیسے کمانا شروع کر دیے, لہذا سارا زور یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے. ٹی وی کی ارننگ کو وہ کوئی بھی نہیں بیٹھ کے کہے گا کہ حرام ہے. اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, لاکھوں کروڑوں نہ بھی, اور لاکھوں لوگ ہیں جو ٹی وی میں جائز کام کر کے پیسے کما رہے ہیں. اگر کوئی ڈراموں فلموں کے ذریعے کما رہا ہے وہ تو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں, لیکن ٹی وی میں جو نیوز اینکر ہیں ان کی تنخواہ کو کسی نے حرام کہا؟ ان کی تنخواہ تو حلال ہے بھائی, وہ خبریں پڑھ کے سنا رہا ہے وہ, یا اور کوئی جائز. ٹی وی میں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, وہ پیسے بھی ایڈورٹائزمنٹ سی سے دیے جاتے ہیں. تو صرف یہ مولویوں کی تنخواہ میرے بھائی حرام نہیں ہوگی, نیوز چینل کے جتنے اینکر ہیں ان کی آمدن حرام ہو جائے گی, جتنے ڈاکٹر ٹی وی میں آ رہے ہیں جن کو ان کا معاوضہ دیا جا رہا ہے ان کی ارننگ بھی کیا ہو جائے گی, حرام ہو جائے گی. تو آپ کو صرف ایک مولوی ہی ملا ہے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. آپ ڈاکٹروں کو بھی لتاڑو کہ تم یوٹیوب چینل بنا کے کما رہے ہو, حرام کما رہے ہو. آپ جو کھانا پکانے کی ترکیب میں ڈال رہے ہیں, ریسیپیز بتا رہے ہیں, ان کو بھی لتاڑو کہ تم یوٹیوب کے ذریعے کیا کر رہے ہو, حرام کما رہے ہو. ان کو کوئی نہیں کہتا. تو اس لیے یہ جو فتویٰ دیا جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے اخلاص کا عنصر نظر نہیں آتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے بھی نہیں ہیں. اس پہ چینل تو ہمارا اب بنا ہے نا, بچے ہمارے بہت پہلے سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارا تو گزارا ویسے بھی ہو رہا تھا, وہ ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کا نوالا آپ چھین لو گے, ان کا نوالا بند ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ابھی میں نے دلائل نہیں دیے حلال حرام کے, بھی تو میں نے الزامی دلائل دیے ہیں. ویسے جو اس کے دلائل ہیں, جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ فحش اشتہار آتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ اس میں میں کافی ڈیٹیل سے بحث کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.